کی تجلیاں جب ظاہر ہوتی ہیں اس زبان کو، اس دہن اقدس کو اللہ اپنا دہن قرار دیتا ہے۔ تو جو اللہ کی گفتگو رسول کے ساتھ ہے وہ قرآن، اور جو رسول کی گفتگو آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کے ساتھ ہے، کہتا چلو نا، صحاب کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، جہاں جہاں لوگ ہیں، امہات کے ساتھ ہے، اور لوگوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ ہے، دشمنوں کے ساتھ ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، وہ سب کی سب حدیث ہیں، دونوں ہی رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ۔ صلوات بارے دیگر صلوات۔ ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات، میں نیپکنز کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ میں اپنا پسینہ دھو سکوں۔ تو قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ انہی کا ذکر کر رہا ہے قرآن کہ ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا تھا، جب ہم نے ذکر کو نازل کیا تو زبور میں بھی لکھا۔ یہ بات اس وقت سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زمین کے وارثوں کو اپنے عباد اللہ الصالحین میں بنایا ہے۔ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندوں کے علاوہ نہیں ہو سکتے، اور صالح بندے وہ ہیں، وہی بندے جن کے راستے کو، جس راستے پہ وہ چلے اس راستے کو صراط مستقیم قرار دیا، اور وہی صراط مستقیم۔ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ نے اپنے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشر، نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اپنے قدم سے چل کے کسی راستے پہ چلا ہو اور اس کو کہہ رہا ہو یہ قدم معصومین کے قدم ہے، اور جب ان کے قدم بڑھتے اللہ یہ کہتا ہے کہ ان قدم پہ یہ قدم جہاں جہاں پڑیں گے وہی راستہ میرا راستہ اور صراط مستقیم قرار پائے گا۔ اور پیغمبر اس کو اور آسان ترین لفظوں میں بیان کر دیا کہ صراط مستقیم کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا اور پھر ایک لفظ ان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں مسلمانوں، اے میرے صحابیوں، بلند درجہ صحابیوں، اپنا درجہ بلند کرنا چاہتے ہو صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کو دیکھو، اس کی مجسم شکل میں دیکھو، کہا دیکھو یہ میرا بھائی جو آ رہا ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد ختم نہیں ہوئی، حدیث آگے بڑھی، کہا تم نے ابھی تک سنا تھا نا، سب اللہ نے حکم دیا تھا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تو حبل اللہ وھذا حبل اللہ متین، یاد رکھو یہ علی ہے جو صراط مستقیم بھی ہے اور اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جس کو تھامنے کا حکم دیا گیا۔ اب مسلمان اگر مضبوط رسی کو نہ تھامے گا تو پھر تفرقو ہو جائے گا۔ قرآن نے کہہ دیا کہ بلا تفرقو کے لیے حبل اللہ کے متین کو پکڑنا ہوگا۔ تو اسی لیے ارشاد ہوا افمن یہدی الی الحق، کیا تم اس سے حق پوچھو گے؟ یعنی ہدایت کا حق اس کو حاصل ہے جو خود دوسروں سے ہدایت ڈھونڈتا پھر رہا ہے، یا جس کو ہم نے ہادی بنا کے بھیج دیا۔ اسی لیے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ دیکھیے ہدایت اللہ کا فریضہ ہے، اور وہی اسی لیے اس نے کہا آپ لاکھ نمازیں پڑھیے، بھائی آپ بہت مجلسوں میں جائیے، بہت تراویح پڑھیے، رات بھر ٹکر ماریے، بڑی بڑی ابائیں اور قبائیں پہن لیجیے، لوگوں کو اس سے روک تو ڈال سکتے ہیں لیکن اللہ پر تو روک نہیں ڈال سکتے۔ یہ آج کل ایک بڑی بیماری ہے جو میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، جب مقام عرفان کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ بہت سے اپنے عیوب اور اپنی معرفت کی کمی کو اباؤں اور قباؤں کے بلند مرتبہ ہونے سے چھپاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ابائیں اتر جائیں تو لگے گا سارا ان کا کرو فرض اتر گیا۔ عزیزان گرامی، لیکن یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ جس کا ذکر آپ کرنے آئے ہیں کبھی ان کی ابا اور قبا پر بھی نظر ڈالی کہ کس طرح کا لباس پہنتے تھے، ان کی ابا کیسی ہوتی تھی اور ان کی قبا کیسی ہوتی تھی، ان کا لباس کیسا ہوتا تھا، دنیا کے قریب ترین انسانوں کے ساتھ متماثل۔ جناب امیر اس لیے کہتے ہیں، جناب امیر سے کہا جاتا تھا مولا آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، بچے کہتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن میں دنیا کے نادار ترین انسانوں کے ساتھ محشور ہونا چاہتا ہوں۔
یہ مقام عدالت علی عربیہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے حساب سے ہو تو پھر یہ صاحبان نعمت نہیں ہے جنہوں نے دنیا کی نعمتوں کو دیکھا کہ کتنا بڑا گاؤں یا بکر کس کے دسترخوان پہ کٹتا تھا, کتنے بکرے کون کھایا کرتا تھا. تاریخ پڑھ رہا ہوں, کوئی کسی پر اٹیک نہیں کر رہا ہوں. اور اگر اس اعتراض سے کسی کو اس نے سمجھا کہ وہ باعث عزت ہے یا صاحب نعمت ہے تو لوگ اس کی طرف بڑھ گئے. خلیفۃ اللہ بھی اسی کو مان لیا, رسول اللہ کا جانشین بھی نعوذ باللہ اسی کو مان لیا اور اپنی عاقبت خراب کر لی. اس لیے میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کرتا ہوں, قرآن مجید جو بار بار کہتا ہے وہی پیغمبر علی کے لیے کہتے ہیں, جو قرآن اپنے آپ سے اپنے بارے میں بار بار کہتا ہے ان ھذا القرآن, یہ قرآن ہے, اس قرآن کو پڑھو. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اس کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس چیز کی جو انتہائی مضبوط اور ہمیشہ قائم رہنے والی. تو صراط مستقیم بھی اسی مضبوط راستے کا نام ہے, اسی مضبوط راستے کا نام ہے. اسی مضبوط راستے والے سے پوچھنا پڑے گا کہ کون ہے وہ. میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مولا کا ذکر کرتے ہوئے پھر مذاہب کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ جس کا ذکر, جس کی رحلت ہے, جس کی شہادت ہے, اس کے ذکر اس کی زندگی کے چند ورق تو دیکھ لینا. اور اگر کوئی ادھر ادھر سے اور بھی لوگ آ گئے, کسی کو یاد نہیں ہو کہ آج جانے والا کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے, اور کائنات ارضی و سماوی میں مولا خود فرماتے ہیں میں پیوٹ کی حیثیت رکھتا ہوں. پوری پیوٹ کیا ہے؟ آپ انگریزی میں نے کہا وہ کھونٹی ہے جو جس کے گرد پوری چکی گھومتی ہے, اور اگر وہ نہ ہو تو پھر چکی کا پارٹ گھوم نہیں سکتا. تو جناب امیر وہ کائنات کی وہ پیوٹ ہے تو چھوٹی سی ہے نا, مگر پوری چکی کا پارٹ یعنی گردش لیل و نہار وجود علی کی وہ پارٹ. اگر گردش لیل و نہار میں کرنا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ اس کی مشیت کا فیصلہ ہے. اسی لیے تو اس نے کہا, پیغمبر نے کہا کہ یا علی جب لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے, اس دنیا میں تو غافل ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے, لیکن مرنے کے بعد ان سے جب سوال ہوگا, پہلا سوال توحید کے بارے میں ہوگا, دوسرا میری رسالت کے بارے میں ہوگا, تیسرا تیری ولایت کے بارے میں ہوگا. اور یہ تین سوال تو بہرحال ہوں گے, ان سے کسی کو مفر نہیں ہے. سید مرتضیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا, آپ نے علماء کو سنا ہوگا, میں آپ کو واقعہ سنا کے اپنی اور آپ کی معرفت کے درجے کو بلند کرتے ہوئے اور تمسک کرتے ہوئے جناب علی مرتضیٰ کی ذات بابرکات کے ساتھ آگے بڑھوں گا. سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم, میں ان کا تعارف کیا بتاؤں, آپ سب جانتے ہیں. ایک زمانے میں انہوں نے حج کیا, اور اس حج میں ایک بچی جو کم عمر تھی, لکھا ہے کہ ٹین ایجر تھی, لیکن اس کی شکل و صورت اتنی بگڑ گئی تھی, کوئی کیفیت اس نے ایسا ایکسپیرینس کیا تھا کہ اس کے چہرے پر لکیریں آ گئی تھی, رنکلز آ گئے تھے, اور اس کے سارے بال سفید ہوئے. تو وہ حج میں شریک. سید مرتضیٰ سے لوگوں نے کہا کہ یہاں ہمارے ساتھ ایک بچی ہے, وہ اس کی عمر تو اتنی بتاتی ہے لیکن دیکھنے میں اتنی بزرگ لگتی ہے. تو آپ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ. جب اس بچی کو, جبکہ حج کے مراسم چل رہے تھے, اور لایا گیا, سید مرتضیٰ نے اس سے پوچھا کہ ایمانداری سے یہ بتا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے. اس نے کہا میں آپ کو صحیح واقعہ بتاتی ہوں, میرے ساتھ جو ہوا, اور میں آج جو آپ کے قافلے میں ہوں اور صراط مستقیم پر ہوتے ہوئے حج ادا کر رہی ہوں, اس کی وجہ کیا ہے. میں خاندانی طور پر کسی اور مسلک سے میرا تعلق تھا, ایسا مسلک جو آپ کے مسلک سے مختلف ہے, یعنی جو ولایت علی کا قائل نہیں تھا. تو یہ ہوا کہ میرا ایک بھائی تھا, اور وہ بیمار ہوا, اور بیماری سے اس کو علاج کراتے رہے لیکن جان بر نہ ہوا, مر گیا. جب وہ مر گیا, مجھے اس سے اتنی محبت تھی کہ میں نے یہ طے کیا کہ جب اس کو یہ دفن کر لیں گے تو میں دیکھنا چاہوں گی کہ میرے اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں سے کہ دفن کے بعد اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ جب اس کو دفن کر کے چلے گئے, میں نے ساتھ والی قبر جو اس کے بالکل ساتھ تھی اس میں سوراخ کیا, اور سوراخ کر کے اس قبر کے اندر جا کے بیٹھی. پھر اس سوراخ سے ایک سوراخ میں نے
دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کو جہاں دفن کیا گیا تھا اس میں سراغ کیا، تو اس کی دیوار سے میں نے دیکھنا، میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں ساری رات یہیں رہوں گی اور یہ دیکھوں گی جو مجھے کتابوں میں اسلام کی بتایا گیا ہے، اور مجھے میرے مولویوں نے اور ملاؤں نے سب کچھ بتایا۔